الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. अज़ीज़ान गिरामी क़दर, सब तारीफ़ें उस अल्लाह दुल जलाली वल इकराम के लिए हैं जिसने हमें जुमातुल मुबारक का ख़ुतबा सुनने के लिए बर वक़्त अपने घर में आने के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर आना, मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जो मुसलमान सुस्ती और गफलत का शिकार हैं, अल्लाह दुल जलाली वल इकराम इन्हें हिदायत नसीब फ़रमाए। कुरान करीम की सूरह इब्राहीम से दूसरे रुकूअ की पहली आयत करीमा अभी आपने समाअत फरमाई है। इस आयत में अल्लाह दुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमा रहा है, वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। एक उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बयान किया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अपने फ़ज़ल, इकराम और इनाम से नवाजूँगा। वलइन कफ़रतुम, और अगर तुमने कुफ़रान नेमत किया, मेरी नेमतों के साथ कुफ़र किया, इनकार किया, इन्न अज़ाबी लशदीद, तो याद रखो बिलाशुबा मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। सैयदना अबू यहया सुहैब बिन सिनान रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं,
سرور کونین رسول ثقلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب آمیز ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، بلا شک و شبہ مومن کا تمام تر معاملہ ہی اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب مومن کو کوئی آسائش راحت پہنچتی ہے، نعمت حاصل ہوتی ہے، شکرا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء و جوارح سے بھی۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مالک الملک والعلام نے قرآن کریم میں دو مقامات پر یہ بات بیان کی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تمہارے لیے انعامات الہیہ کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ تمہارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات اور اس کے فیوض و برکات اس قدر لا تعداد ان گنت اور بے شمار ہیں جو اس نے تم پر کر رکھے ہیں کہ تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے، تم انہیں اپنے اعداد و شمار میں اپنی گنتی میں نہیں لا سکتے۔ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمارا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے منعم حقیقی کا ان نعمتوں پر احسان مانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایماندار شکر گزار بندے بن کر زندگی بسر کریں، جتنی بھی ہماری زندگی ہے اس دنیا میں۔ اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر ہماری موت آئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سے یہ چاہتا ہے، یہ مطلوب ہے، یہی مقصود شرع ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں زندگی عطا کی، پھر اس کے بعد انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کو بے اعتبار تخلیق اشرف المخلوقات کا اعزاز بخشا گیا ہے۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں قرآن اور حدیث کا جو صحیح عقیدہ ہے، منہج ہے، علی فہم سلف الامہ، سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منہج ہے قرآن و حدیث پر مبنی، وہ عطا کیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کا شمار کرتے جائیے۔ زندگی دی، انسان بنایا، اور اس کے بعد مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں جو 73 فرقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرقہ ناجیہ کی سمجھ عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس راستے پر اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو گامزن فرمایا۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ورنہ اسی دنیا کے اندر ایسے انسان رہتے ہیں، بستے ہیں، کوئی آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو کوئی کسی مندر پر گرا ہوا ہے، کوئی کسی قبر پہ ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، کوئی چاند کو اپنا دیوتا مانے ہوئے ہے۔ ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ توحید اور سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمایا ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ارحم الراحمین۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جو بنیادی ارکان ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے آزادی عطا فرمائی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمان ہیں، میں نان مسلم کی ڈس بلیورز کی بات نہیں کر رہا، مسلمز ہیں لیکن انہیں آزادی حاصل نہیں ہے، وہ کھل کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔
برما میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کشمیر میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین غزہ میں دیکھ لیجئے صہیونی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور اسی طرح فرانس میں دیکھ لیجئے، جو یورپ کنٹریز ہیں وہاں پر دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہلیان پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر عطا فرمائی ہے، کہ دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، شہادتین، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت، یہ 5 ارکان جو ارکان خمسہ ہیں، آپ کھل کر الحمدللہ اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق الحمدللہ آپ گزار سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ شکر بجا لانا چاہیے۔ آزادی کی شان میں ایک حدیث صحیح مسلم میں حدیث رقم 1510 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ کوئی اولاد اپنے والدین کا حق خدمت ادا کر سکتی ہے، کوئی اولاد اپنے والدین کا حق خدمت ادا نہیں کر سکتی۔ ایکسیپشن بیان کرتے ہوئے ایک صورت بیان کی، الا ان یجدہ مملوکا، الا یہ کہ کوئی اولاد اپنے والد کو غلام پائے۔ اللہ رحم فرمائے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ والد کو قیدی بنا لیا جائے تو اولاد اپنے والد کو قید سے رہائی دلوا کر آزاد کروا دے، اس صورت میں حق الخدمت ادا ہو سکتا ہے، وگرنہ اولاد اپنے والدین کا حق خدمت کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ آزادی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ اللہ اکبر کفار و مشرکین کی قید میں تھے، ہنود ہم پر مسلط تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، ہم یہاں پر آئے، ہنود کی قید سے رہائی اور آزادی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں الحمدللہ عطا فرمائی۔ اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں آج سے تقریباً 1450 سال پیچھے سرزمین مکہ پہ، مطالعہ کیجئے، ورق گردانی کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ سرزمین مکہ پر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ وہاں پر کھل کر ان کے لیے زندگی بسر کرنا تک مشکل ہو گیا۔ میں کیا کیا تفصیلات بتاؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین طائف کا قصد کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو میری دعوت پر کسی نے لبیک نہیں کہا جس طرح کے لبیک کہنے کا حق تھا، چلو میں جا کے اہل طائف کو دعوت دیتا ہوں، توحید کا پیغام سناتا ہوں، شاید کہ وہ اس دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اوباش قسم کے لڑکے آپ کے تعاقب میں لگا دیے جو مسلسل 4.5 کلومیٹر آپ پر سنگ باری کرتے رہے، پتھر برساتے رہے، حتیٰ کہ آپ کا جسد اطہر خون تاب ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حالات تھے مکہ مکرمہ میں۔ کہیں پر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں کھجور کی رسیاں ڈال کر تپتی دوپہر میں عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں اوباش قسم کے لڑکے زمین پر انہیں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی شدید تعذیبات ہیں جن کا اہل ایمان اور اہل اسلام کو وہاں پر سامنا ہے۔ حبشہ کی جانب 2 مرتبہ ہجرت ہوتی ہے، بالآخر تیسری مرتبہ ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب آئیے اپنے بارے میں سوچئے، اپنے بڑے بزرگوں کے بارے میں سوچئے۔ 1947 سے پہلے تک جو صورتحال تھی بر صغیر میں وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا بہت ہی مشکل ہو چکا تھا۔
اسلام تو امن و سلامتی سے نکلا ہے، جو ہندو بنیا ہے، لیکن یہ بہت چالاک، مکار اور عیار ہے، اور یہ شرارت کرنے سے، تیلی لگانے سے، فتنہ و فساد پیدا کرنے سے کبھی باز نہیں آتا۔ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمان جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ اس بات کے شدید متمنی رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہتے، قربانیاں بھی پیش کرتے رہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الگ ایک مستقل ریاست اور ملک اور سلطنت عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس تعلق سے لازوال قربانیاں بھی پیش کیں۔ تو یہی حالات تھے جن کا ہم نے سامنا کیا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ جب مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا کہ ایک ایک کر کے لوگ مکہ چھوڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرا بٹھا دیا۔ ان کی والدہ ان سے بڑی خفا ہو گئی، کہا ماں تو ایک ماں ہے، اگر تیری جیسی ہزاروں مائیں ہوں تو میں اسلام پر قربان کر دوں، پیغمبر اسلام پر قربان کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی بھی غداری نہیں کروں گا اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں غداری کروں گا اور میں اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، سوچنا بھی نہیں۔ تیری جیسی ہزار مائیں ہوں قربان ہے۔ ماموں نے ان سے کپڑے واپس لے لیے، جسم پر ٹاٹ باندھ دیا گیا، ایک کمرے کے اندر ان کو مقید کر دیا گیا، اور رات کو یہ قضاء حاجت کے بہانے اٹھتے۔ دشمن جب تک سویا نہیں تھا، نیند کی وادی میں پہنچ کر غافل نہیں ہوا تھا، یہ انہیں چکمہ دیتے رہے، ڈوج دیتے رہے۔ جاتے قضاء حاجت کے لیے، قضاء حاجت کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ تھوڑی دیر گزرتی، پھر جاتے قضاء حاجت کے لیے، پھر واپس آ جاتے۔ تھوڑی دیر گزرتی، پھر قضاء حاجت کے لیے جاتے، پھر واپس آ جاتے۔ جنگ دھوکہ ہے نا، جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ حتیٰ کہ دشمن کو اطمینان ہو گیا، کہنے لگے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا قیدی کہیں نہیں بھاگنے والا، اس کا پیٹ خراب ہے اسی لیے جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ سو گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ یہی تو چاہتے تھے۔ موقع پا کر وہ نکلے، موقع پا کر نکلے، لیکن دشمن اچانک نیند سے بیدار ہوا، تعاقب میں نکلا اور راستے پر جا لیا، گھیر لیا۔ یہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے، کہا خبردار، میں ایک بہترین سنائپر ہوں، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم میں سے ایک کے بعد ایک کی لاشیں گریں گی، خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ اور 40 تیر اپنے ترکش سے نکال لیے اور پوزیشن سنبھال لی۔ مسلمان کو مجاہد ہونا چاہیے، کمانڈر ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کے اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ بزدل ہونا چاہیے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ ساری قربانیوں کے اوپر پانی پھیر دیا جائے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، یہ اکیلے ہیں۔ کہا خبردار اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، تم جانتے ہو میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ کہنے لگے صہیب یہ مارا ماری چھوڑو، کیا تم مارا ماری کی باتیں کر رہے ہو، آؤ کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، مسلمان تعداد میں کم، اسباب میں کم، وسائل میں کم، لیکن جب ڈٹ گئے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکارا، وہ ہندو بنیا ہو یا کوئی اور طاقت دنیا کی ہو مصنوعی، تو وہ ڈر گئے، وہ ڈر گئے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں مسلمانوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مؤمن بن جاؤ، تم فی الواقع ایمان کے تقاضے، توحید کے تقاضے پورے کرنے والے بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کس طرح عزت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے۔ کہنے لگے صہیب یہ مارا ماری کی باتیں چھوڑو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، ایسا کرو کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے۔ کیا چاہیے تمہیں؟
کہا جتنا مال تم نے مکہ میں کمایا سارا ہمیں دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، میری 2 لونڈیاں ہیں تمہیں دی، میرا مال فلاں فلاں جگہ پہ مدفون ہے، علامتیں بتا دی۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا الا یہ کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے سچ بولا اور کہا کہ میری فلاں فلاں جگہ پر دولت خزانہ مدفون ہے، لے لو۔ انہوں نے اعتبار کیا اور صہیب رضی اللہ عنہ کو جانے دیا، اپنا سب کچھ لٹا کے آزادی پا کے مدینہ میں قدم رنجا ہوئے خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں اور خوشخبری سناتے جا رہے ہیں، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع یا ابا یحییٰ۔ ابو یحییٰ آزادی کے حصول کے لیے اپنے دین اسلام کو، ایمان کو بچا کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو دولت دنیا کی لٹا کے سودا کر کے تم آئے ہو، یہ بڑا نفع بخش سودا رہا، یہ بڑا نفع بخش سودا رہا۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کی، اپنی بیگم کو ساتھ لیا۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ بیگم کو ساتھ لیا، 10 ماہ کا بچہ تھا۔ کتنا؟ 10 ماہ کا بچہ تھا۔ لڑکی والوں کو پتا چلا کہ ابو سلمہ ہماری لڑکی کو مکہ سے بھگا لے جا رہا ہے، وہ آ گئے، کہنے لگے تم نے جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ لڑکے والوں کو پتا چلا کہ لڑکی والے آ گئے ہیں تو وہ بھی آ گئے۔ اب اسی کھینچا تانی میں 10 ماہ کے بچے کا بازو نکل گیا، اندازہ کیجیے۔ ماں اور باپ کے سامنے 10 ماہ کے بچے کا بازو نکل جاتا ہے کندھے سے، کھینچا تانی میں۔ یہاں سے لڑکے والے کھینچ رہے ہیں اور یہاں سے لڑکی والے کھینچ رہے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قربانی پیش کر کے آزادی کے حصول کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ بچے کو بھی قربان کر دیا، بیوی کو بھی قربان کر دیا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ 1 سال تک انتظار کرتی رہی اللہ کی مدد کا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ بالآخر اللہ کی مدد آئی۔ طویل واقعہ ہے، وقت نکالیے پڑھیے، میں نے ابھی اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ بیان کرنی ہیں۔ ایسی ہی قربانیاں اللہ کے فضل و کرم سے اس مملکت خداداد پاکستان کے حصول کے لیے ہماری ماؤں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہیں۔ پھر آج جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ملک پاکستان، یہ سلطنت پاکستان عطا فرمایا ہے، جس میں آج اس وقت ہم لوگ امن امان سے الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ کر دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور دین سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ماں نکلتی ہے اپنے 4 بچوں کو لے کر، 3 بچے تھے تو چھوٹی عمر کے، لیکن تینوں اپنے قدموں پر چل سکتے تھے۔ 4تھا بچہ شیر خوار، گود میں دودھ پیتا، شوہر ہندو بنیے نے قتل کر دیا۔ یہ عورت نکلتی ہے 4 بچوں کو لے کر، ایک بچہ شیر خوار معصوم دودھ پیتا اس کی گود میں ہے، 3 بچوں کو ساتھ اپنے ان کے قدموں پہ چلاتے ہوئے جا رہی ہے۔ ایک بارڈر پر پہنچی، وہاں پہ ہندو نے ناکہ لگایا ہوا ہے، کسی کو آگے جانے نہیں دے رہے۔ ہمارے بڑوں نے، میرے دادا جان نے خود بتایا، ہمارے بڑے وہیں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کس طرح اللہ کی قسم زندہ انسانوں کو بسوں کی بسیں جلا دی گئیں، ٹرین آ کر لاہور اسٹیشن پر رکتی تھی، سوائے لاشوں کے اور خون کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے آج ارباب اقتدار کو، ان لوگوں کے بارے میں جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، جو کل بھی قاتل تھے، آج بھی قاتل ہیں اور آئندہ بھی قاتل ہی رہیں گے۔ ان کی فطرت میں وفا نہیں ہے، ان کی فطرت میں غداری ہی غداری ہے۔ ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ کہا اگر تو نے راستہ لینا ہے، تو یہاں سے گزرنا چاہتی ہے تو تو کہہ، ہندوستان زندہ باد، پاکستان مردہ باد۔
لگا یہ نعرہ، پھر ہم تجھے راستہ دے دیں گے، تو چلی جانا، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جانا۔ اس نے کہا تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، میں جب تک زندہ ہوں یہ کہتی رہوں گی، پاکستان زندہ باد، ہندوستان مرد آباد۔ او ہندو بنیا گائے کا پجاری، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمان اور ہندو یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں ابھی بھی سمے ہے، سدھر جاؤ۔ گائے کو روٹی کے ساتھ کھانے والے اور گائے کو روٹی کھلانے والے، یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہندو کہہ رہا ہے، کہتا ہے گائے کو روٹی کھلانے والے اور خود گائے کو کھانے والے، یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی بھی سمے ہے، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ ہندوؤں، تم جو مل جل کر رہنے کی باتیں کرتے ہو۔ تو بڑا پیارا جواب دیا مسلمان نے، اللہ اکبر۔ اور مسلمان فہم و بصیرت رکھتا ہے الحمدللہ۔ کہا ہم گائے کا دودھ پیتے ہیں، تم گائے کا موت پیتے ہو، تو دودھ پینے والے اور موت پینے والے بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں ایک لڑکا پڑھتا تھا انڈیا کا، کہتا ہے جب صبح صبح ہمارے محلے میں ایک حلوائی کی مٹھائی والے کی دکان تھی، تو وہ دکان کھولتا تو گائے کا پیشاب لے کر آتا اور برکت کے لیے، تبرک کے لیے مٹھائی کے اوپر چھڑکتا، اس سے بڑی برکت ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آتی ہے نا گھن، نفرت، کھائیں گے ایسی مٹھائی؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ وہ کہتے ہیں گاؤں ماتے ہماری ماں ہے، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو گائے کا دودھ پینے والے اور گائے کا موت پینے والے، موت سمجھتے ہیں پیشاب، یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اور مسلمان نے کہا، کہتا ہے رکو، ایک اور فرق بھی ہے، گائے کا گوشت کھانے والے اور گائے کا گوبر کھانے والے، یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے گائے کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، تم گائے کا گوبر کھاتے ہو، پیشاب پیتے ہو، تو گائے کا گوشت کھانے والے، گوبر کھانے والے، گائے کا دودھ پینے والے، گائے کا موت پینے والے، یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتے، ہے نا فہم و دانائی کی بات۔ ایک اور نے کہا ٹھہرو، میری بھی بات سنتے جاؤ، جو لوگ گائے کے آگے جھکتے ہیں وہ، اور جن کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیا نا مزہ؟ اس نے کہا میں نہیں کہہ سکتی پاکستان مرد آباد، کیونکہ اس وقت نعرہ کیا لگایا گیا تھا؟ یاد ہے کہ بھول گئے؟ کہتے ہیں پاکستان اس نے بنایا، پاکستان اس نے بنایا۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی نام لینے ہیں لے لیجئے، اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو کبھی بھی پاکستان نہ بنتا۔ یہ پاکستان بنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنا ہے، باقی شخصیات کا کیا ہے؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے اگر کسی کو سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا، لیکن اصل تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جس کا نام بلند کیا گیا اور جس کے نبی کے نام کا نعرہ لگایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ عورت کہتی ہے میں کس طرح کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرد آباد استغفر اللہ؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی، بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ ہندوستان مرد آباد۔ ان ظالموں نے اس عورت کے سامنے، ہماری اس بہن کے سامنے، اس کے ایک بچے کو ذبح کر دیا۔ 4 بچے تھے، ایک ذبح ہو گیا، کتنے بچے؟ 3، ایک گود میں ہے، 2 پیدل چل رہے ہیں۔ سوچئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے ان کے بھائی کو جب ذبح کیا گیا ہوگا تو کیا ان کے جذبات اور کیا ان کے تاثرات ہوں گے، ان کی فیلنگز کیا ہوں گی، ان معصوم بچوں پر کیا گزری ہوگی؟ سوچئے ذرا، چشم تصور سے دیکھیے۔ آج جس ملک میں بیٹھے ہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ یہ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
جبکہ ایسی لاکھوں قربانیاں دی گئیں۔ ہمارے مشہور عالم دین مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ و شفاہ و عافاہ، وہ بھی بیان کرتے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم سن کے انسان رو پڑتا ہے۔ ہجرت کے وقت جو حالات تھے آج ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہمیں وہ حالات یاد ہوں تو ہم ان دنوں کو موج میلہ مستی میں نہ گزاریں، گاجے باجے ڈھول ڈھمکے طبلے میں نہ گزاریں، بھنگڑے ڈالتے ہوئے نہ گزاریں۔ اگر ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد ہوں تو میری قوم کی حالت وہ نہ ہو جو اس وقت نظر آتی ہے ان ایام کے آتے ہی۔ دوسرے پوائنٹ پہ آئی، ہندوؤں نے وہی مطالبہ کیا، استنکار کیا، انہوں نے دوسرا بچہ بھی ذبح کر دیا، حتیٰ کہ 3 بچے ذبح کر دیے۔ چوتھے پوائنٹ پہ گئی، وہاں پر چوتھا شیر خوار معصوم دودھ پیتا بچہ اس کی گود سے چھین کر ذبح کر دیا ہندو بنیے نے۔ اور جب 5ویں پوائنٹ پر پہنچتی ہے یہی مطالبہ کیا گیا تو یہ اللہ کی بندی سینہ سپر ہو کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ میں حصول آزادی کے لیے پہلے اپنے 4 معصوم بچے قربان کر آئی ہوں، میں اکیلی بچی ہوں، مجھے بھی مارنا ہے مار دو، لیکن کبھی میری زبان سے جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں سن سکو گے کہ میں کہوں پاکستان مرد آباد، ہندوستان زندہ باد۔ میں تو یہی کہوں گی ہندوستان مرد آباد، پاکستان زندہ باد۔ یہ جنگ ملکوں کی جنگ نہیں، عقیدے کی جنگ ہے، 2 قومی نظریے کی جنگ ہے، لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے، محمد الرسول اللہ کی خاطر جنگ ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ۔ یہ محض 2 قوموں کی 2 ملکوں کی جنگ نہیں، بلکہ یہ جنگ 2 قومی نظریے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی اساس اور بنیاد 2 قومی نظریہ ہے، ایک طرف ہے مسلمان اور دوسری طرف ہے ہندو، ایک طرف ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے والے، اور دوسری طرف ہے کروڑوں الہ اور کروڑوں بھگوان کا پجاری، کروڑوں الہ بنائے ہیں، کروڑوں خدا بنائے ہیں جس نے۔ تو یہ کس طرح دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 14 اگست 27 رمضان المبارک کو جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ ایک ملک بن رہا ہے، روئے زمین پر ایک آزاد اسلامی سلطنت وجود میں آ رہی ہے، جب ماؤں نے اپنے بچوں کو بتایا، جب جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو بستروں سے لگے پڑے تھے جا کے خوشخبری دی کہ آپ لوگوں کے نعرے کام آ گئے، وہ جو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ وہ شہداء جنہوں نے 1857 میں اپنی جانیں نچھاور کی تھیں، ان کے بچے خوشیاں منا رہے تھے، ان کے پوتے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے، پھر پیروں کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا۔ پاک فوج کے شاہینوں نے، جرنیل اور باہمت کمانڈروں اور مجاہدوں نے قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کس طرح ایک اسلامی فلاحی ریاست حقیقی معنی میں قائم کی، اور ہجرت کر کے تو ہم بھی آئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے تاریخیں پڑھنے میں وقت گزار دیا، کون سا ملک کب آزاد ہوا، بس اسی طرح ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں دیکھو، مصر آزاد ہوا، اس کے بعد مصر نے کیا کام کیا؟ شام آزاد ہوا، ترکی آزاد ہوا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان آزاد ہوا، آزادی کے بعد ہم نے کیا کیا؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ 1947 میں جو ملک لے کر لوٹے تھے آدھے سے زیادہ گوا چکے ہیں اور باقی آدھا ڈاواں ڈول ہے۔ سنیے گا وقت نکال کے خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی وہ دبنگ تقریر جو سقوط ڈھاکہ کے عنوان سے موجود ہے، رو رو کر کس طرح علامہ صاحب نے نقشہ کھینچا ہے۔ علماء کہتے رہے
یہ آزادیاں اللہ نے دی ہیں، اب ان آزادیوں کا تحفظ قرآن کے ساتھ ہوگا، نبی کریم کے سچے فرمان کے ساتھ ہوگا، جہاد کے ساتھ ہوگا، تیر و تلوار کے ساتھ ہوگا، گھوڑوں کے ساتھ ہوگا۔ پڑھ لیجیے اللہ کا قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ، اور جدید دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ آزادیوں کا تحفظ ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو توحید ہے نا، توحید اس کو سمجھا جائے، دل میں راسخ کیا جائے، اللہ پر ایمان، پختہ اعتقاد، یقین۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 دن پہلے ایک عزیز ہیں ہمارے، ان کے گھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جاننے والے ایک آ گیا، بڑی نامی گرامی شخصیت ہے، کہتا ہے ایک بہت بڑی مسجد کا نام لے کر کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں میں اس مسجد کے پڑوس میں رہ رہا ہوں۔ میں بڑا امپریس ہوا اس سے، میں نے کہا یار مسجد، بہت بڑی مسجد کا نام لے دیا اس نے، تو یہ بڑی کوئی شخصیت ہوگی۔ باتوں باتوں میں نے اپنے اس بھائی کے سامنے ایک سوال رکھا، میں نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے وہ جنت میں چلا جائے گا، جبکہ قرآن حدیث کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن حدیث یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص دل سے سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرے گا اور اس کے تقاضے پورے کرے گا، تب وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے ہماری آسانی کے لیے لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں بیان کی ہیں۔ میں نے کہا شرط کی اہمیت جانتے ہو؟ شرط کی اہمیت یہ ہے کہ آپ ابھی وضو سے ہو، کہتے ہیں نہیں میرا وضو نہیں، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ یہاں پر، نماز پڑھو، لمبا قیام کرو، لمبے رکوع کرو، لمبے سجدے کرو، رو رو کر اللہ کی عبادت کرو، دعائیں مانگو، کیا اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یہ اہمیت ہے شرط کی، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اب اگر آپ وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے تو بڑے خشوع و خضوع سے، یا اللہ میں نے تو بڑے رو رو کر گڑ گڑاتے ہوئے عبادت کی، یا اللہ آپ نے قبول کیوں نہ کی؟ بھائی ایک اصول ہے جو شریعت نے بیان کیا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھے، اور سمجھے کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، کوئی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ بالکل یہی مثال ہے۔ جو لوگ اوپر سے زبان سے پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، ان کو کلمے کی شرطوں کا پتہ نہیں، کلمے کا معنی کا ادراک نہیں، فہم نہیں، کلمہ ان کے دل میں اترا نہیں، کلمے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری نہیں، بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کے خوش ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ 7 شرطیں انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل آئندہ خطبۃ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے آپ احباب کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلے سے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، سوچیں کیا مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شرطیں یاد ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ ان شرطوں کو پورا نہیں کرتے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھنا۔ لہذا ان شرطوں کو جاننا، سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں باذن اللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ 64 مسلمانوں کے 64 ترانے، ابھی بھی کہتے ہو ہم آزاد ہیں؟ 64 مسلمان ملکوں کے 64 جھنڈے، ابھی بھی کہتے ہو ہم آزاد ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ مدینہ منورہ سے آزادی کا سفر ساری دنیا میں پھیلا، اللہ کی قسم ایک جھنڈا، ایک ترانہ، ایک دعوت، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک متبع، ایک مسلک تھا۔ آج ہم مسلمان کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ اسلام میں نہ سیاسی دھڑے بندیاں ہیں
نہ مذہبی فرقہ واریت کی کوئی گنجائش ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کے خلاف ہے۔ یاد رکھو ساری دنیا میں جب مسلمان آزاد ہوں تو ان کا ترانہ، ان کا جھنڈا، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ و منہج سب ایک ہوتا ہے، 64-65 نہیں ہوتے۔ اے میری قوم، تم آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو، تاحال غلام ہو، کانگریس کے، سینٹ کے، پارلیمنٹ کے، کانسٹیٹیوشن کے، اسمبلی کے، ڈیموکریسی کے تم غلام ہو، ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ویئر از کانسیپٹ آف اللہ؟ ویئر از کانسیپٹ آف اللہ؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ ویئر از کانسیپٹ آف اللہ؟ اللہ کا تصور کہاں ہے؟ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ بتاؤ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ برٹش لا ادھر بھی ہے، برٹش لا ادھر بھی ہے، فرق کیا ہوا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی، اگر توبہ نہیں کرتے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ ہم سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، یہ کبوتر کی آنکھیں بند کرنا ہے، بلی جاتی نہیں ہے۔ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے بلی چلی گئی، بلی جاتی نہیں ہے، بلی گردن سے دبوچ لیتی ہے۔ کبوتر نہ بنو، عقیدہ ولاء و براء کو سمجھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی تو ایک اللہ کے لیے، نفرت، عداوت، دشمنی رکھی تو اللہ کی خاطر، دیا تو اللہ کی خاطر، روکا تو اللہ کی خاطر، اس کے سارے معاملات اللہ کی خاطر ہوتے ہیں، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ کے بندو، آزادیوں کا تحفظ توحید سے ہوتا ہے، آزادیوں کا تحفظ تیر و تلوار سے ہوتا ہے، آزادیوں کا تحفظ قرآن اور حدیث کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے اوپر عمل کر کے ہوتا ہے، محمد ذی شان سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رب رحمان سے سچے عہد کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ یاد رکھو آزادیاں چھن جاتی ہیں، آزادیاں چھن جاتی ہیں۔ اللہ نے اصول بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ورنہ جو دیا ہے وہ بھی واپس لے لوں گا۔ پہلے 14 اگست ہوتا تھا، ریڈیو میں جو ترانے گونجتے تھے آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی سنے، قومی پالیسیاں تھیں، کشمیر شہرگ ہے، ہندو دشمن ہے، مشرقی پاکستان بازو ہے، دو قومی نظریہ برحق ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، ہندو مت کفر کا مذہب ہے، ہم اسلام کے داعی ہیں، ہم کفر کو مٹائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ صدائیں گونجتی تھی، آج یہ آوازیں کدھر گم ہو گئی ہیں؟ آج ان آوازوں کو سننے کے لیے کیوں ہمارے کان ترس کے رہ گئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا آج بھی 14 اگست کا پنجابی ترانہ کانوں میں گونجتا ہوگا، تر رگڑا واللہ جی تر رگڑا، دیو رگڑا انہاں نو دیو رگڑا، مٹ جائے کفر دا چگڑا، یہ ترانے موجود ہیں۔ جاؤ اللہ کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ دہشت گرد ہم نہیں ہیں، منحرف نظریہ پاکستان سے تم ہو، آزادیوں کے دشمن ہم نہیں ہیں، غلامیوں کے گاہک تم ہو۔ اللہ کے بندو، آزادی نعمت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ نعمت لاکھوں شہداء کے خون کی برکت سے عطا فرمائی ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم امین ہیں، پاکستان کے امین ہیں، عقیدہ توحید کے امین ہیں، اس کے نیشنل اینتھم کے امین ہیں۔ نعرہ اس کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اسلامیان پاکستان، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ Why should Allah punish you if you have thanked him and you have believed him؟
اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ لہذا اے اسلامیان پاکستان، یاد رکھو تم بھی اللہ کے ہو اور یہ زمین اور آسمان بھی اللہ عز و جل ہی کے ہیں۔ آج اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو آئیے اس آیت کریمہ کو اپنا شعار بنا لیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو ہم زمین میں اختیارات دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اپرچونٹی دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاة، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ معنی اللہ کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے کسی پر بھی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نیکی ہے، اور برائی وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ برائی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی جو لا تعداد نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل و جان سے ان تمام انعامات الہیہ پر اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اس بات پر بھی انشاءاللہ بإذن اللہ عز و جل ہم روشنی ڈالیں گے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ سے دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ وہی کام اگر آج ہم کر لیں اللہ کی قسم، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ہمیں خوشخبری سناتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے، ملکوں والے ایمان اور تقوی کے تقاضے پورے کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر اپنی برکتیں آسمان سے بھی نازل کریں گے، زمین سے بھی نکالیں گے۔ فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہماری تعلیمات کو، جن کے بارے ہم نے کہا یہ تمہارے دشمن ہے، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا، جب کوئی مصیبت آتی تو آپ وضو کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے، گڑ گڑاتے، نماز پڑھتے، دعا مانگتے، اور وہ اسباب اختیار کرتے جو اسباب اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اعداء اسلام کی، اسلام دشمن عناصر کی، تو صاف قرآن کہتا ہے ورنہ ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکہ میں ہی رہتے مکہ مکرمہ میں رہتے کوئی درمیانی راہ نکال لیتے مفاہمت کی۔ لیکن کہا گیا قل، اے نبی اعلان کیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ قرآن ہے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔
وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو تارک قرآن بن کر۔ ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، میں پوچھتا ہوں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ یہ شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ، ان کے اشعار ہیں۔ ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود۔ کیا ہم اپنی موت کے منتظر ہیں کہ جب موت کا فرشتہ نظر آئے گا پردے ہٹیں گے پھر توبہ کریں گے؟ تو جان لیجئے اس وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ان لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دیتے ہیں، شرک میں، بدعات میں، سود میں، زنا میں، شراب میں، میوزک موسیقی میں، ڈانس میں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں میں، اور جب موت کا نقارہ بجتا ہے فرشتہ آتا ہے ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا تمہاری توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، میں پوچھتا ہوں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنمیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا فاعف عنا يا كريم